السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں غلاف کو اونچا کرنے کے مناظر۔ اس غلاف کو غلاف کسوہ بھی بولتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کے غلاف کو اس لیے اونچا کیا جاتا ہے، کبھی کبھی یہ منتظمین اس غلاف کو اونچا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حاجی جو ہیں غلاف کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس غلاف کے کچھ حصے کو اپنے ساتھ واپس لے کے جا سکیں۔ ان کی نیت تو اچھی ہوتی ہے لیکن یہ کام اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کے غلاف کو کاٹنا کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو حاجیوں کو اس برے کام سے بچانے کے لیے وہاں کی حکومت اس غلاف کو اونچا کرتی ہے۔ تقریباً 3 میٹر اونچا کیا جاتا ہے اس غلاف کو۔ جی ناظرین، اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے کچھ مساجد کے مناظر، جن میں کچھ مساجد مکہ شریف کی ہیں اور کچھ مساجد مدینہ شریف کی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں آپ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے وہ باغ جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور وہاں پہ کنواں بھی ہے جدھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، اور یہ باغ مدینہ میں ہے، مسجد قباء کے سامنے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ غار حرا کے بھی نظارے کر پائیں گے۔ غار حرا کے باہر کے بیرونی مناظر اور اندرونی مناظر انشاءاللہ، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو وادی جن کچھ مناظر ہیں، یہ آپ کی بھی دیکھیں۔ سیر یہاں کرواؤں گا، پر طواف میں اور اس کے علاوہ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک بھی دیکھ سکیں گے۔ جی ناظرین، تو یہ ہے مسجد المشاعر الحرام۔ یہ مزدلفہ میں ہے، جہاں پہ حاجی رات کو قیام کرتے ہیں، اور اسی علاقہ سے کنکریاں بھی اٹھائی جاتی ہیں، اکٹھی کی جاتی ہیں، اور پھر مزدلفہ سے جب حاجی واپس مینا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جمرات کے مقام پر کنکریاں مارتے ہیں، جو کہ سنت ابراہیمی ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا تھا کنکریاں پتھر مار کر۔ تو یہ مسجد المشاعر کے بیرونی مناظر ہیں۔ یہ گنبد ہے، سامنے والا دروازہ ہے، یہ سامنے والی سائیڈ ہے مسجد کی۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ اور کلیئر ہے، یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ مکہ شریف کا ہی علاقہ ہے، مزدلفہ۔ بیسیکلی حج کے دوران جو حاجی ہیں وہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ قیام مینا میں ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں بس ایک رات گزارنی ہوتی ہے، اور عرفات میں دن کا کچھ حصہ ہوتا ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبح سے لے کے مغرب تک ہوتا ہے۔ مغرب سے پہلے نکلنا ہوتا ہے، مغرب کے ٹائم تک عرفات سے۔ تو یہ آپ کے سامنے مسجد قبلتین ہے۔ قبلتین اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں نماز پڑھتے پڑھتے وحی آئی تھی اور قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ دو قبلوں والی مسجد۔
لیکن اب تو ایک ہی قبلہ ہے. یہ اندر جانے کے راستے ہیں. ٹوائلٹس ہیں نیچے بیسمنٹ میں. پہل جو پرانا قبلہ تھا اس کی ڈائریکشن بھی مسجد میں اویلیبل تھی، لیکن پھر وہ ختم کر دی گئی تھی کیونکہ جن حاجیوں کو یا زائرین کو پتہ نہیں تھا وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ مسجد قبلہ تین کے اندرونی مناظر ہیں. نمازی بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، زائرین آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. جی ناظرین، یہ دیکھیں یہاں پہ نمازی جو ہیں، زائرین جو ہیں وہ قبلہ منہ کر کے بیٹھے ہیں. اچھا ناظرین، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور یہاں پہ آپ کو نظر آیا تھا ابھی. تو یہ وہ علاقہ ہے جو بالکل مسجد الحرام کے قریب ہے، خانہ کعبہ کے قریب ہے. یہ آپ کے سامنے مسجد جن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جنوں کے ایک گروہ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تھا. اسی نسبت سے یہاں پہ یہ مسجد کی جدید شکل آپ کے سامنے ہے. یہ پرانی مسجد نہیں ہے، یہ مسجد شہید کر کے دوبارہ بنائی گئی ہے، کیونکہ خستہ حالی کی وجہ سے اس مسجد کو
कायम रखना मुमकिन नहीं था। तो यहाँ पे भी जब उम्रा करने के लिए जाएं या हज करने के लिए जाएं तो नवाफिल अदा करना बाइस नेमत है। इस इलाके में आसपास और बहुत सी छोटी छोटी मसाजिद हैं जिनकी तारीख़ी अहमियत है। चलें जी, अब आपको ले चलते हैं मस्जिद निमरा की तरफ। मस्जिद निमरा जो है वो मैदान अराफात में है। ये वही मैदान है जहाँ पे हाजी दिन के टाइम खड़े होकर दुआए मग़फ़िरत करते हैं और यहाँ पर खुतबा हज अदा किया जाता है। नमाज ज़ोहर और असर कसर अदा की जाती है एक ही टाइम में। और ये मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ हज के दिनों में ही ओपन होती है। इसके अलावा यहाँ पे नमाज़ें अदा नहीं की जाती। मतलब अंदर नहीं जा सकते आप। जब आप उम्रा पे होते हैं तो ये मस्जिद आप बाहर से ही देख सकते हैं। बाहर आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। और एक बात बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात एक आपको बता दूं कि इस मस्जिद का जो कुछ हिस्सा है वो मुज़दलिफ़ा के अंदर है। तो दिन के टाइम जब हाजी आते हैं तो उनको इस बात का ख्याल भी रखना होता है कि अगर उनको मौका मिले मस्जिद में बैठने का, नमाज अदा करने का, तो वो उस हिस्सा में ना हो जो हिस्सा मुज़दलिफ़ा में है। अगर ऐसा होगा तो फिर उनकी नमाज हज में शामिल नहीं होगी। उनके हाजियों का मैदान अराफात में हज अदा करना ही फ़र्ज़ है। जी, तो अब हम जा रहे हैं मैदान अराफात में जबल रहमत की तरफ। ये वो पहाड़ है जहाँ पे खड़े होके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था। जी, ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पे जब आप ज़ियारत करने आएँ या हज के दौरान आपको मौका मिले यहाँ पे पहुँचने का, तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं चाहिए। ये अच्छी आदत नहीं है। हमें पाक साफ़ रखनी चाहिए जगह। ये बहुत मुक़द्दस जगह है जहाँ पे हम जाकर लोगों के नाम लिखते हैं, अपने दोस्तों के नाम लिखते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे इस जगह की खूबसूरती में दाग आते हैं। ये सामने आप नीले रंग का गुंबद देख रहे हैं, एक सतून देख रहे हैं। ये एक निशानी के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, बनाया गया है कि दूर से पता चल जाए कि ये जबल रहमत है, वरना इसकी कोई तारीख़ी अहमियत नहीं है।
یہ جو ستون سامنے ہے. یہ رحمت کے پہاڑ کے اوپر اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ دور سے ہی رحمت کے پہاڑ کی نشاندہی ہو سکے. جی ناظرین، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جبل رحمت پہ کھڑے ہو کے جبل رحمت کے آس پاس کے خوبصورت منظر. ناظرین، اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں. جی ناظرین، تو ابھی ہم موجود ہیں غار حرا میں. تو میں اوپر پہنچ چکا ہوں. یہ سامنے مسجد الحرام نظر آ رہا ہے، ٹاور، کلاک ٹاور. یہ جبل نور ہے. غار حرا پہ کھڑے ہو کے آپ جبل نور کا نظارہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی دوسری طرف آپ کو مسجد الحرام کے پاس جو کلاک ٹاور ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ غار حرا کا جو پہاڑ ہے جہاں پہ غار حرا ہے، یہ اس کا ٹاپ ہے. یہ اس کی سب سے اوپر والی منزل ہے. تو غار حرا تھوڑا سا ایک سائڈ سے آپ کو نیچے جانا پڑتا ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ نیچے والا راستہ ہے. یہ اوپر ہم کھڑے تھے، یہ نیچے جا کے یہ ہے جی غار کا بیرونی منظر. یہاں سے غار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی تنگ راستہ ہے. تھوڑے جو تندرست انسان ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے. تو یہاں پہ اندر جانے کے لیے آپ کو یہ دیکھیں، یہ اوپر سے نظارہ تھا غار حرا کا. یہ وہ جائے نماز جہاں پڑی ہے، یہ اندر، یہاں سے اندر جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے جو کہ خانہ کعبہ کے سامنے ہے بالکل. ابھی ہم اندر جاتے ہیں غار حرا کے انشاءاللہ. آپ کو اندرونی مناظر دکھاتے ہیں.
جی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عبادت کیا کرتے تھے. یہ وہ حصہ ہے غار کا. ماشاءاللہ. یہاں پہ جو بھی زائرین جاتے ہیں ان کو ایک بہت ہی خوشنما خوشبو کا احساس ہوتا ہے. جی ناظرین، تو یہ باغ ہے. یہاں پہ کنواں بھی ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا تھا. یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا جب وہ مدینہ میں آئے تھے. یہ مسجد قباء کے بالکل سامنے باغ ہے. یہاں پہ بہت زیادہ درخت ہیں کھجوروں کے. بہت گھنا باغ ہے، بہت پیارا باغ ہے ماشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ کو یہ پیچھے مسجد قباء کا گنبد نظر بھی آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں، یہ بہت ہی قریب ہے مسجد قباء کے. یہاں سے آپ کھجوریں خرید بھی سکتے ہیں. ناظرین، یہ ہے وادی جند. یہاں پہ جن وغیرہ تو نہیں ہے، بس یہ قدرتی ایک میکنزم ہے اللہ کی طرف سے کہ یہاں پہ جو گاڑی ہے وہ چڑھائی کی طرف بھی خود بخود ہی چڑھتی ہے. گاڑی بند کر دیں تو یہ خود بخود چلتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑتی ہے. یہ 0 سے لے کے 120 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ جو ہے وہ پکڑ سکتی ہے یہاں پہ. حالانکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف نہیں جا رہی ہے، تھوڑا اوپر ہی جا رہی ہے، ڈھلان نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ مشہور ہے وادی جن کے نام سے.
اس کو میرا خیال ہے البیدہ بولتے ہیں اس کا جو اصلی نام ہے۔ جی ناظرین، تو اب ہم آگے ہیں مسجد قباء جو کہ مدینہ میں ہے۔ یہ اسی باغ کے سامنے ہے جس کو ابھی آپ نے دیکھا تھا۔ مسجد قباء جو ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یہاں پہ 2 نوافل پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرہ کے برابر ہے۔ تو جب بھی آپ عمرہ پہ جائیں، آپ مدینہ پہنچیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ چکر لگائیں اس مسجد کے اور وہاں جا کے نوافل ادا کریں۔ بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر ہے اس مسجد کا۔ دیکھیں گنبد نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے۔ اور یہ زیادہ دور نہیں ہے مسجد نبوی سے۔ مسجد نبوی سے لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہے، بسز چلتی ہیں جو بڑی ایزیلی آپ کو مسجد قباء پہنچا دیتی ہیں، اور پھر وہاں سے واپسی آپ بس میں بیٹھ کے مسجد نبوی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مسجد قباء کے اندرونی مناظر ہیں، دیکھ سکتے ہیں کافی وسیع و عریض صحن ہے۔
جی ناظرین، تو اب ہم چلتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک کی طرف۔ یہ جو جگہ ہے یہ بھی مدینہ میں واقع ہے، مدینہ کے پاس ایک علاقہ ہے۔ تو یہاں پہ جانے کے لیے آپ گوگل میپس کا سہارا لے سکتے ہیں، اس کے بغیر اگر آپ جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، یہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ یا تو آپ کے ساتھ کوئی لوکل گائیڈ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہلے کبھی نہیں آئے، تو پھر گوگل میپس کے تھرو ہی آئیں آپ۔ ماشاءاللہ یہ حضرت آمنہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آخری آرام گاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی۔